اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں ارب درود و سلام۔ یہ مورث اور وارث ایک ایسی کتاب ہے اسلامی قانون میراث کے اوپر، اسلامک لا آف انہیریٹنس کے اوپر، جس کو چودھری محمد خان صاحب نے لکھا تھا۔ یہ ریٹائرڈ تحصیلدار تھے اور یہ بہت سی اکیڈمیز میں پڑھاتے تھے، جس میں جوڈیشل اکیڈمی بھی پاکستان کی شامل ہے۔ اللہ انہیں غریق رحمت کرے، یہ دنیا میں نہ رہے، اللہ ان کی قبر پر آسانیاں پیدا کرے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی مورث اینڈ وارث، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی کتابوں کا میں نے آج تک ریویو جاری کیا ہے، ان میں سب سے اگر اچھی کتاب ہے تو یہ لی کتاب ہے۔ ابھی دیکھیں اس کتاب کی نا بڑی خصوصیت ہے اس کتاب کے اندر۔ آپ دیکھیں وہ کیونکہ پڑھاتے تھے جگہ جگہ جا کر اکیڈمیز میں، تو بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ دیکھیں کس انداز سے انہوں نے وراثت کی کتاب بنائی ہے۔ قرآن مجید میں میراث سے متعلق آیات، میں جمپ کر رہا ہوں۔ ابھی دیکھیں کس شاندار طریقے سے وہ وراثت کیسے نکالتے پڑھیں، یہ دیکھ لیں۔ اور اس کتاب کا نا سائز بڑا ہے، یہ ایک عام چھوٹی کتاب نہیں، قانون کی جو لا بکس ہوتی ہیں ان کا 20-26 سائز ہوتا ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ اب میں جمپ اوور کر رہا ہوں، اب دیکھ لیں کس خوبصورت انداز سے لکھا گیا۔ بمطابق فقہ حنفی، بمطابق فقہ جعفریہ، لیکن پراپر طریقے سے لکھ رہے ہیں۔ اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے، کیونکہ وہ پڑھاتے تھے تو ان کے سامنے کیونکہ چیزیں بہت آتی تھیں، تو اوبیسلی اس بندے نے بہت محنت کی۔ میں نے ان کے بیٹے سے بات کی تھی کہ یہ کتاب ہمیں دے دیں آپ سیل کرنے کے لیے، ہم اس کو ساری کو سیل کر دیں گے، مگر شاید میں ان کو کنونس نہیں کر سکا۔ ان کی اولاد کو جیلم میں یہ رہتے تھے اور آل پاکستان یہ پڑھاتے تھے، اسلام آباد اور لاہور میں اکثر پڑھانے آتے تھے۔ اور یہ کتاب بھی مجھے میرے بھائی نے بتائی تھی، جو محمد عامر منیر ایڈیشن سے ہیں، جج آج کا فالیہ، اس نے مجھے کہا تھا، یہ بہت پرانی بات ہے۔ تو ایک کتاب یہ مجھے گفٹ ملی تھی، دیکھ لیں ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ریونیو کی کتاب ہے، وہ چھاپی تھی ریونیو اکیڈمی نے چھاپی تھی۔ اس کتاب کو بھی مکمل اس میں حصے لکھے گئے تھے کمال کے۔ جتنی بھی کتابیں آج تک ریونیو کی چھپ رہی ہیں وہ چربہ سازی ہے۔ ریونیو اکیڈمی کی جو وراثت کی کتاب ہے نا، اس کی چربہ سازی ہے، اسی کی کمپوزنگ کراتے ہیں اور اوپر مختلف وکیلوں کے نام لکھ دیتے ہیں۔ لیکن یہ محمد خان صاحب نے کی اپنی ذاتی محنت ہے، انہوں نے بہت سی کتابوں کا اس میں استفادہ حاصل کیا۔ اور دیکھیں نا یہ وراثت کو دیکھیں کتنے شاندار انداز سے لکھا انہوں نے۔ یہ کتاب داد دینے کے قابل ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی ان سے رائٹ لینے کی کہ میں اس کتاب کو چھاپ دیتا ہوں، لیکن ان کی شاید زندگی نہیں تھی۔ جب میں نے ایک دفعہ فون کیا تو پتہ لگا وہ وفات پا گئے ہیں، تو مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ بہت قیمتی بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ چودھری محمد خان صاحب تھے، تحصیلدار۔ آپ دیکھ لیں پنجاب ریونیو اکیڈمی بھی یہ تحصیلدار تھے، فیکلٹی ممبر تھے پی سی ایس اکیڈمی کے بھی، مینجمنٹ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے بھی، سول سروس اکیڈمی میں بھی، اور پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کے بھی۔ یعنی یہ اتنی اکیڈمی میں پڑھاتے تھے، ٹاپ رینکنگ اکیڈمیوں میں پڑھاتے تھے۔ ابھی دیکھ لیں یہ اس کے اندر کچھ نیچے فون نمبر لکھے آ رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے میں نے ان کے بیٹے کو فون کیا تھا ڈھونڈ کے، کیونکہ پھر فون کرنے مشکل ہو جاتے ہیں، کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اب کہاں سے لائیں؟ بڑے بڑے قیمتی لوگ میں دیکھا دنیا سے چلے گئے ہیں، کمال کے لوگ تھے۔ یہ اس کی ٹیبل آف کنٹینٹ آ رہی، دیکھ لیں آپ، کتنی شاندار ٹیبل آف کنٹینٹ ہے وہ، کتنا یعنی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد وراثت میں آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے کبھی دوسری کتاب کی ضرورت بہت مشکل پڑے گی آپ کو، شاید ہی آپ کو دوسری کسی کتاب کی ضرورت پڑے۔ دیکھ لیں کتنے اچھے اس کے ٹیبل آف کنٹینٹ ہیں، ہر چیز کو وہ اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیں کمال کے بندے دنیا سے چلے گئے، کمال کے۔ ویسے بھی ہماری قوم قدر نہیں کرتی، جب بندہ زندہ ہوتا ہے نظر ہی نہیں آتا۔ قیمتی بندوں کو زندگی میں بھوکا مارتے ہیں، اس کے بعد ان کی قبروں پر میلے لگا کے دیکے بانٹتے ہیں۔ وہ بیچارہ جو ہم تو قبر میں اکیلے ہوں گے پر ہماری قبر پر میلے ہوں گے، اس قوم کو نا چیز سے باہر نکلنا چاہیے۔ یورپ کیوں آگے نکل گیا، امریکہ کیوں آگے نکل گیا، جاپان کیوں آگے نکل گیا؟ صرف استاد کو عزت دینے کی وجہ سے۔ انہوں نے استادوں کو عزت دی اور ہم نے استاد رول دیے۔ دیکھ لیں، میں آپ کو اس کا ریویو دکھا رہا ہوں، دیکھتے جائیں۔ حقیقی بہن بھائی، الاتی بہن بھائی، لازمی وارثان، محروم الارث مورث وارث، ہم ذات بہن بھائی، حدیث نبی اوپر بیان کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہولی قرآن، سننا، اجماع۔ اب دیکھیں نا یہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر
کنسنسس کی ہمیں اجازت نہ دی ہوتی تو ہم تو مسلمانوں، ہم تو پہلے آپس میں لڑ مر رہے ہیں، تو اس کے بعد ہم نے اور اپنے آپ کو مارنا تھا ایک دوسرے کو. سارے مسلمانوں نے ایک دوسرے کے اوپر کافر کے فتوے مکمل لگا دینے تھے. تو شکر کریں جمعہ کی اجازت دے دی گئی. یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے. اگر وہ اس کے خلاف نہیں ہے، اس کے پرنسپلز کے، اس کے پیرامیٹر کے، تو پھر ہم اسے قبول کر لیتے ہیں. اس پر بھی مختلف فقہات کے اپنی اپنی رائے ہو سکتی ہے. اسلام نا فرقہ وارائیت کا شکار ہو گیا. بہت قیمتی دین تھا، ہم جیسے لوگوں کے تھے چڑھ گیا. ہر ایک نے اپنی اپنی بس وہ تعریفیں کر دیں. یہ کہ تمام مکاتب فکر ایک جگہ بیٹھتے اور فروئی اختلافات کو ختم کرتے، وہ کسی ایک چیز پہ ایگریمنٹ کرتے، اور اس کے بعد امت مسلمہ جو سی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کو آگے چلنے دیتے. اب دیکھیں نا کیسی شاندار چیزیں لکھی ہوئی ہیں. فریضہ کاسرہ فریضہ آئلہ کے متضاد ہے. کیسی کیسی لینگویج ہے ماشاءاللہ، زبردست. ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. بس زمانہ آ گیا کلک کا زمانہ. 50,000 کا لیپ ٹاپ خرید لینا ہے، لاکھ روپے کا موبائل خرید لینا ہے. کتاب خریدتے وقت جی 50% ڈسکاؤنٹ دے دو، جی 60% ڈسکاؤنٹ دے دو. یعنی جس چیز نے آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، جس چیز نے آپ کو ممتاز کرنا ہے، جس چیز نے آپ کو پیسے دینے ہیں، ساری عمر رزق کھانا ہے جس سے آپ نے، جن کتابوں کو پڑھ کے، انہی کتابوں پر جو ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ ہے نا، وہ نقصان الٹا پرچیزر کو کر رہا ہے. اس سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. 1000 روپے کی کتاب اس نے آپ کو 500 کی دینی تھی، جب آپ اسے ایکسٹرا ڈسکاؤنٹ مانگے گا، نہیں جی 60-70% لگا لو، اس نے قیمت 1500 کر دی، ڈسکاؤنٹ 60% کر دیا. اس نے تو اپنی جیب میں اتنے پیسے ڈال لیے جتنے اس نے آپ کی جیب سے نکلوانے تھے، صرف قیمت بڑھا کے. یہ درجہ سوم کے ورثہ کی چند مسالے، فقہ جعفریہ فقہ حنفی میں فرق. ایک متوفی کے وارثان میں ایک بیوہ، ایک حقیقی چچا، ایک پدری چچا، ایک مادری چچا، ایک حقیقی ماموں، ایک پدری ماموں اور ایک مادری ماموں زندہ ہے اور کوئی وارث نہیں ہے. ہر دو فقہ جعفریہ و حنفی کے مطابق ان کے حصے سے معلوم کریں. دیکھیں کیسا شاندار سوال کیا انہوں نے، نیچے دیکھیں کیسا جواب دیا ہے. یہ جو وراثت کا علم ہے نا، اسے کل علم کا نصف کہتے ہیں، نصف، آدھا. اور جس کو یہ آ جائے وہ کمال کا بندہ ہوگا. دیکھ لیں کمپوزنگ بھی اچھی کی ہوئی ہے، چیزیں صاف نظر آ رہی ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ کتاب جو ان سے یونیک کتاب ہے. اب یہ میرے پاس ایک کاپی پڑی ہوئی ہے، میں پھر دوبارہ ان کے جو چودھری محمد خان صاحب کے پھر بھی بیٹے سے بات کروں گا کہ کسی طرح وہ کتاب ہمیں دے دیں تو ہم اس کو آن لائن کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. بعد یہ کتاب بہت شاندار ہے. یہ جہاں سے ملے، جس جگہ سے ملے، اس کتاب کو خریدیں. یہ دیکھ لیں، یہ میں آپ کو اس کو راؤنڈ بھی کر کے دکھا رہا ہوں. یہ ایک استاد کی کتاب ہے، استاد کی، جس نے وراثت ساری عمر پڑھائی ہے اور ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز میں پڑھائی ہے. اللہ تعالیٰ یہ چودھری محمد خان صاحب کی جو آخرت کی لائف ہے اسے آسان کرے، آخرت کے منزلیں آسان کرے، تمام گناہ معاف کرے، جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، حضور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کرے. کمال کے بندے تھے، یونیک بندے تھے. افسوس کہ اس دنیا میں نہیں رہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.